وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم تم نیکی کی حقیقت کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک تم اس میں سے کچھ خرچ نہ کرو جو تم پسند کرتے ہو، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ سچے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کی محبت کو مال کی محبت پر ترجیح دے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اپنی محبوب چیز قربان کرے، اللہ کی خاطر دے، تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ انسان کا ایمان سچا ہے اور انسان کے دل میں تقویٰ ہے اور انسان واقعی نیکی سے محبت کرتا ہے اور وہ نیک بننا چاہتا ہے۔ تو مما تحبون میں عمدہ چیزیں بھی شامل ہیں اور تنگی کے باوجود بھی اللہ کے راستے میں دینا شامل ہے، یعنی دونوں طرح، ایک یہ کہ اپنی کوئی اچھی چیز اللہ کے راستے میں دی جائے، اور چیزوں میں صرف مال ہی نہیں ہوتا بلکہ رزق میں بہت ساری چیزیں، علم بھی رزق ہے، انسان کو
ملنے والی صلاحیتیں، سکلز، اس کا ٹیلنٹ، اس کی عقل، سمجھ، یعنی جو کچھ بھی انسان کو ملا وہ سب رزق ہے. تو اس کو انسان اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے بندوں پر خرچ کرے، ان سے بدلہ لینے کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ کی محبت پانے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے. اور عمدہ چیزوں کے علاوہ جس چیز کی انسان کو خود بھی ضرورت ہو، اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دی جائے. اور پھر صحت کی حالت میں خرچ کرنا بھی شامل ہے، کیونکہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے، جب انسان کو یہ ہوتا ہے کہ اب میں نے بچنا ہی نہیں، تو اب یہ چیزیں میرے کس کام کی، چلو کسی اور کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس میں نہیں آئے گا. آپ صحت مند ہیں، آپ کو خود بھی ضرورت ہے، آپ کو کچھ امکان ہے کہ یہ کسی وقت میں استعمال کروں گا، اور پھر آپ اس کو اللہ کی خاطر دے دیتے ہیں. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جس چیز کی دل میں محبت نہ ہو، ایکسٹرا ہو ہمارے لیے، فالتو ہو، یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا انہیں دنیا کی چیزوں سے اتنی غرض نہیں ہوتی، تو کیا اگر وہ خرچ کریں گے تو ان کو کوئی ثواب نہیں ہوگا؟ کیا وہ نیکی شمار نہیں ہوگی؟ نہیں. اللہ نے جواب دیا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، کوئی بھی چیز جو تم خرچ کرو، پہلے کہا چنی ہوئی پسندیدہ، پھر کہا اچھا اگر وہ نہیں ہے یا تمہیں اسے لگاؤ نہیں ہے تو جو بھی خرچ کرو گے، من شیئن، کوئی بھی چیز کسی بھی قسم کی، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ یقیناً اس کو جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میرے بندے نے میری خاطر کیا کیا کیا، وہ گن گن کر رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا. نیت اور چیز کی کوالٹی کے مطابق اللہ تعالیٰ ثواب دیتے، کس جذبے کے ساتھ دیا، کس نیت اور ارادے کے ساتھ دیا، اور کیا دیا، یہ دونوں میٹر کرتے ہیں. اور اس میں پھر من شیئن میں مال، فکری صلاحیتیں، جسمانی عمل، یہ سب کچھ شامل ہو جاتا ہے. تو نیکی کو پانے کے لیے، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے سوچ لیجئے کہ آپ نے کیا خرچ کرنا ہے. کیونکہ حضرت ابو طلحہ الانصاری نے جب یہ آیت سنی تھی تو انہوں نے اپنی سب سے بہترین پراپرٹی بیروہا کا باغ، جس میں 700 کھجوروں کے درخت تھے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے، وہاں بہترین کنواں تھا، وہاں کا ٹھنڈا میٹھا پانی پیتے تھے، وہ انہوں نے اللہ کے راستے میں دے دیا. صحابہ کے دل بہت بڑے تھے، لیکن چلیں ہم اپنے دلوں کی تنگی کے باوجود کچھ نہ کچھ تو ضرور کریں. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ دینا جو ہے وہ دین کی خدمت اور دین کی ترقی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اپنے ضرورت مند رشتہ داروں پر بھی ہو سکتا ہے، اور ان تمام لوگوں پر جو رشتہ دار نہ ہوں لیکن ضرورت مند ہوں، کیونکہ ہر شخص کے سرکمسٹانسز فرق ہوتے ہیں، ہر شخص کے حالات اور ضروریات مختلف ہوتی ہیں. ہر ایک کو خود بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ میں بیسٹ صدقہ کہاں، کس طرح، کس حال میں کر سکتی ہوں. پھر فرمایا تورات نازل کیے جانے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانا حلال تھا سوائے اس کے جو اسرائیل یعنی یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، کہا جاتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے. کہہ دیجئے کہ لے آؤ تورات، پھر اسے پڑھو اگر تم سچے ہو. تو جو کوئی اس دلیل کے بعد بھی اللہ پر جھوٹ گھڑے تو ایسے ہی لوگ دراصل ظالم ہیں. کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا، پس تم ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو جو یکسو تھا اور وہ مشرکین میں سے نہ تھا. پھر اللہ نے گواہی دی کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا. بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، یعنی سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے جس گھر کی تعمیر ہوئی وہ خانہ کعبہ ہے، تمام جہان والوں کے لیے برکت اور ہدایت والا، لہذا جو وہاں جاتا ہے کچھ پا کے ہی آتا ہے، برکتیں بھی اور ہدایت بھی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر شخص اپنی نیت کا جائزہ لے کہ وہ کس نیت سے عمرے یا حج پہ جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی محبت پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو. اور آپ دیکھیے کہ اگر وہاں نہیں بھی پہنچ سکتے تو ہر نماز کی پابندی کریں اور اپنا رخ اس طرف کر لیا کریں. اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن میں آ گیا، ہر خوف اور غم سے نجات پا گیا. اور اللہ ہی کی خاطر لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہوں، یعنی ہر بندے پر نہیں، استطاعت والوں پر. اور جو کوئی اس کا انکار کرے تو یقیناً
اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ واضح نشانیوں سے مراد وہ نشانیاں جنہیں سب لوگ دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ گھر کہاں، کیسے ماحول، کیسی لینڈ پر تعمیر کیا گیا، کس طرح یہاں سے زمزم کا چشمہ پھوٹا، اور کس طرح ساری دنیا کے مسلمان وہاں جا کر وہاں سے زمزم لاتے ہیں اور پھر بھی وہ ختم نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی قدرت کی نشانی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمیوں کے موسم میں عموماً پانی کی سطح نیچے چلی جاتی ہے، لہذا اگر بیک ہوم آپ کو یاد ہو کہ کس طرح گرمیوں میں پانی کی ٹینکیاں سوکھ جاتی تھیں یا پانی کے لیے موٹر روکنی پڑتی تھی کہ نیچے ہی پانی نہیں ہے، زمین پہ ہی پانی نہیں ہے، تو کس طرح اس پانی کو اتنا بابرکت اللہ نے بنا دیا کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اور پھر یہ کہ کس طرح یہ پانی بھوک اور پیاس دونوں کو دور کرتا ہے، اور نہ صرف بھوک پیاس مٹاتا ہے بلکہ شفا کا باعث بھی ہے۔ اور پھر اس گھر کو اللہ نے اتنا امن والا بنا دیا کہ اگر کوئی کسی کی جان کا دشمن بھی وہاں داخل ہو جائے تو وہ نقصان نہیں دے سکتا۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، کیوں تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر خوب گواہ ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اس شخص کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آئے؟ تم اس راہ میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، حالانکہ تم خود گواہ ہو، اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی ایسے لوگوں سے محتاط ہونے کی ضرورت ہے جو انسان کے دل میں اس کے دین کے بارے میں شکوک و شبہات ڈال دیں، کیونکہ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے اور آج بھی ہیں جو لوگوں کے لیے دین کے اندر خیر کی بات کرنے کے بجائے اعتراض کرتے ہیں تاکہ دوسرے اس سے متنفر ہو جائیں، یا پھر ایسی مجلسوں کے بارے میں یا ایسے کاموں کے بارے میں جو لوگوں کو دین کی طرف لے جاتے ہیں۔ شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سے، شیطان کے حربوں میں سے، شیطان کے کاموں میں سے ایک بڑا کام جو وہ اپنے ذمے لیتا ہے وہ یہ کہ اگر کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ علم کے راستے پر جا رہا ہے تو اس کے لیے طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ جب انہیں روشنی مل گئی، انہیں حقیقت کا پتہ چل گیا تو پھر میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے، انہیں اللہ کی پہچان ہو گئی تو پھر یہ میرے بندے نہیں بنیں گے، میری بات نہیں مانیں گے، اگر انہیں آخرت کی فکر لگ گئی تو پھر یہ دنیا کی رونقوں میں جس کے ذریعے میں انہیں اللہ سے غافل کرتا ہوں اس سے نکل جائیں گے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کی آیات کو نہ ماننا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا، تم کیوں روکتے ہو، کیوں لوگوں کو ایسی باتیں کرتے ہو؟ گویا کسی کو بھی دین سے روکنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر یعنی مرتد بنا دیں گے اگر تم نے ان کی باتیں مانی۔ اور اس کا آغاز ہوتا ہے شبہات پھیلانے سے۔ شبہات میں پڑنے سے انسان سیدھے رستے سے پھسل جاتا ہے، لہذا ایسی تمام چیزوں سے ہوشیار رہنا چاہیے جس سے آپ کے دل میں قرآن کی کسی آیت کے بارے میں یا دین کے کسی حکم کے بارے میں کوئی شک و شبہ آئے، یا اللہ تعالیٰ پر کوئی ناراضگی آئے یا بدگمانی آئے تو اس کا فوراً علاج کر لینا چاہیے۔ اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور اس کا رسول بھی تم میں موجود ہے، اور جس نے اللہ کے دین کو مضبوط تھام لیا تو یقیناً وہ سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے دیا گیا۔ تو سبق یہ ملتا ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنا ضروری ہے۔ اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور رسول بھی موجود ہے، تو گویا دونوں چیزیں ضروری ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اور اسی سے انسان ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر ایمان لانے والوں کے لیے خوشخبری بھی ہے، اور گمراہی سے بچنے کے لیے، سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے اللہ کی مدد چاہیے انسان کو۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کیونکہ سیدھا راستہ تو اللہ ہی دکھاتا ہے، لہٰذا اللہ سے ہمیشہ ہدایت مانگتے رہنا چاہیے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. حق تقاتہ، اللہ کا تقوی کیسا؟ جیسا اس کا حق ہے، یعنی اس کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، بھلایا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے، اور تقوی ہی حسن خاتمہ کا سبب ہے. موت کا تو نہیں پتہ کب آ جائے گی، اس لیے انسان کو ہمیشہ تقوی کی حالت میں ہی رہنا چاہیے، کیونکہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت نہ آنے پائے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. ہمیں نہیں پتا کس وقت موت کا فرشتہ سامنے آ جاتا ہے. آپ نے ایسے مناظر دیکھے ہوں گے، اب تو سوشل میڈیا کی وجہ سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ گئی، ہر چیز سامنے آ گئی ہے کہ لوگ کھڑے ہیں، کام پر کھڑے ہیں اور اچانک گر جاتے ہیں، سجدے کی حالت میں ہے، سر نہیں اٹھا پاتے، کھانا کھا رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، اور موت اچانک آ کے دبوچ لیتی ہے. ہم میں سے نہیں پتا کسی کو بھی کہ کب، کہاں، کیسے، کس طرح موت آ جائے. لہذا ہمیشہ اپنے دل کو ٹٹولتے رہیں کہ اس میں اللہ کی یاد ہے کیا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے کیا، اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی نگرانی کا احساس ہے، اللہ کے سمیع و بصیر ہونے کا احساس ہے، اور میں اس وقت جو کام کر رہی ہوں کیا یہ اللہ کی پسند کا کام ہے یا نہیں. تو ہر وقت اپنا جائزہ ہم خود لے سکتے ہیں، اپنی نگرانی خود کرنا ہوگی، اور صرف بیماری کے وقت نہیں، صحت اور سلامتی کے وقت بھی اللہ کی فرما برداری پہ قائم رہنا تاکہ موت اسلام کی حالت میں آئے. اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ مت بنو، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم
ہدایت پاؤ. اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا دین ہے. اللہ کی رسی سے مراد اللہ کی کتاب ہے کہ اس کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کے دین پہ چلنے والوں کے ساتھ رہو. ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس سے مراد مسلمانوں کی جماعت ہے کہ ان کے ساتھ مل کے رہو، الگ الگ نہ رہو. اور آج کے دور میں ایسی جگہ جا کے گھر مت بناؤ کہ جہاں نہ کوئی مسجد ہو، نہ کوئی مسلمان ہو، اور نہ ہی تم کسی دین کو کچھ جانتے ہو. اور اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا عہد بھی ہے. اور کتاب اللہ یہ تو ہے ہی اللہ کی رسی. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ بے شک اس سیدھے راستے پر آمد و رفت رہتی ہے. یہاں شیاطین آتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے دوسرے راستے پہ آ جاؤ. پس تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، بے شک اللہ کی رسی قرآن ہے. جب انسان اس کتاب کو تھامے گا اور مل کے یعنی اجتماعیت اختیار کرو اور تفرقہ نہ کرو، الگ الگ نہ ہو، گروہوں میں نہ بٹ جاؤ جیسے ہم سے پہلوں کی امتیں بٹ گئیں اور انہوں نے اپنے الگ الگ نام رکھ لیے. ہمیں تو اللہ نے مسلمان پیدا کیا اور ہمارا نام بھی مسلمان رکھا. اور پھر اس سے بڑھ کر دلوں اور زبانوں کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو. کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ مزید فضل سے نوازے دنیا میں بھی اور آخرت میں. جو نعمتوں کو یاد رکھتا ہے، جو احسانات کو یاد رکھتا ہے جو اللہ نے اس پر کیے، اور جو بندوں کے احسانات بھی یاد رکھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے مزید فضل اور احسان سے نوازتا ہے. ہمیں ملنے والی جو نعمتیں ہیں ان میں سے سب سے قابل ذکر نعمت اسلام کی نعمت ہے. لہٰذا اپنے اسلام پر شکر گزار رہیں. اور پھر دلوں اور روحوں کی تسکین بھی اسی دین میں ہے جس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے. اور اگر اس کو پکڑے رکھیں گے تو پھر ہدایت کے راستے پر رہیں گے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. اور تم میں ضرور ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے. آپ دیکھیے پیچھے اجتماعیت کی بات کی نا، کہ کس طرح تم صراط مستقیم پہ رہ سکتے ہو، کس طرح تمہیں استقامت نصیب ہوگی. اب اس کا ایک اور طریقہ بتایا گیا کہ دین پر استقامت اس وقت ہوتی ہے جب مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود رہتے ہیں جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے رہتے ہیں، دین کی دعوت دیتے رہتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. اور تم میں ضرور ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہ کامیابی کا راستہ ہے. لہٰذا آپ سب بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں کہ اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی لے کر آئیں. اور اگر وہ آ نہیں سکتے تو ان تک اس پروگرام کا ہی کم از کم لنک بھیج دیں کہ وہ گھر بیٹھ کر سن لیں، کیونکہ یہ کیا ہے؟ کامیابی کا راستہ ہے. یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. کیونکہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے کسی کو نیکی کا حکم نہیں دے سکتا، یہ برائی سے نہیں روک سکتا، لیکن اللہ کی بات سنوا کر ان تک اللہ کا پیغام پہنچا سکتا ہے. تو اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے اور اختلاف سے بچنے کی صورت نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے. اور یہاں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ دین کی دعوت دراصل ہے کیا؟ لوگوں کو خیر کے راستے دکھانا، اچھی باتیں بتانا اور بری باتوں سے آگاہ کرنا اور ان سے روکنا. اگرچہ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے لیے باقاعدہ لوگ بھی ہونے چاہیے جو اس کی باقاعدہ باضابطہ ٹریننگ لیں اور اس کو پراپر طریقے سے بھی کریں. اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقہ فرقہ بن گئے اور انہوں نے واضح دلائل آ جانے کے بعد اختلاف کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب کچھ لوگ مل کے کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اختلاف رائے ہو جاتا ہے. پھر لوگ اس کو پرسنلی لے لیتے ہیں، پرسنل مسئلہ بنا لیتے ہیں، انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، ان کی ایگو آڑے آ جاتی ہے. لہٰذا وہ جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے مل کے کام شروع کیا تو ان سے وہ الگ سپلٹ ہو جاتے ہیں، پارٹی بازی شروع ہو جاتی، آپس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اس چیز سے بچنے کا حکم دیا گیا. اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقہ فرقہ بن گئے اور انہوں نے واضح دلائل آ جانے کے بعد اختلاف کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. فرقہ واریت، اختلافات، لڑائی جھگڑے دنیا میں بھی انسان کا سکون چھین لیتے ہیں اور آخرت کے عذاب کا بھی باعث ہیں. مسلمانوں کے اندر اختلافات ہیں. ان اختلافات کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم سب قرآن و سنت اور صحابہ کے طریقے کی پیروی کریں، اور یہی چیز لوگوں کو اکٹھا کرنے والی ہے. جس گروہ، جس جماعت، جس پارٹی، جس جگہ پر
یہ تین چیزیں نہ ہوں کہ قرآن سے رہنمائی، حدیث سے رہنمائی اور صحابہ کی زندگی سے رہنمائی، پھر آپ سمجھے کہ اگر وہ ان تین کو چھوڑ کے کسی اور طریقے سے کوئی کام کر رہا ہے تو پھر وہ سیدھے رستے سے ہٹا ہوا ہے۔ فرمایا اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم اپنے ایمان لانے کے بعد کفر میں مبتلا ہو گئے؟ تو عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ کچھ لوگ بظاہر دین میں ہوتے ہیں لیکن وہ دین میں بہت سی بے اصل بے بنیاد باتیں شامل کر لیتے ہیں، یا پھر بعض دین کی باتوں کا انکار کر دیتے ہیں اور دین سے نکل جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا چہرہ روشن ہو تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد اللہ کی ہر بات مانے، من گھڑت پہ نہ چلے، خواہشات اور شبہات میں نہ پڑے۔ تو وہ کون لوگ ہوں گے خوش نصیب جن کے چہرے روشن ہوں گے؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جو امت کے پہلے حصے کے طریقوں پر چلیں گے، صحابہ کرام کے طریقوں پر۔ کسی رنگ نسل کی بجائے کس چیز کو معیار بنانا چاہیے؟ قرآن و سنت کو اور صحابہ کے طریقے کو۔ ہمیں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ روشن ہو، اور قیامت کے دن تو خاص طور پر۔ تو اس کے لیے ابھی سے ہمیں وہ لوازمات اختیار کرنے ہوں گے جو چہروں کو روشن کرنے کا سبب ہیں۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور اللہ جہان والوں کے ساتھ کسی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات ظلم پر مبنی نہیں ہیں، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ بات یہ کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز اسی کی طرف لوٹ رہی ہے، لہٰذا اگر کوئی اللہ کا حکم چھوڑ کر مخلوق کی بات مانتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں دے سکتا۔ ساری مخلوق بذات خود اللہ کی تابعدار ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ